لالا عطاء اللہ خان عیسیٰ خلوی، جن کا اصل نام عطاء اللہ خان نیازی ہے، وہ نیازی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کے لوک موسیقی کے سب سے بڑے اور منفرد گلوکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آواز کے سوز و گداز، انوکھے انداز گائیکی اور فنی عظمت سے نہ صرف سرائیکی ثقافت کو دنیا بھر میں متعارف کرایا بلکہ موسیقی کے میدان میں ایک نئی روایت قائم کی۔ وہ 19 اگست 1951 کو ضلع میانوالی کے علاقے عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک عام دیہاتی گھرانے سے تھا جہاں موسیقی کو خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن بچپن ہی سے ان کے دل میں گائیکی کا ایک ایسا جذبہ بیدار ہوا جو وقت کے ساتھ اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ ابتدائی زندگی میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ گھر والوں کی جانب سے مخالفت تھی، وسائل کی کمی تھی اور کوئی باقاعدہ استاد بھی میسر نہ تھا۔ عطاء اللہ خان نے ان سب رکاوٹوں کو خاطر میں نہ لایا۔ انہوں نے اپنی آواز کے سحر اور فطری لگن سے موسیقی کو اپنا راستہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آواز میں ایک قدرتی درد اور اثر انگیزی پیدا ہوئی جو بعد میں ان کی پہچان بنی۔ اپنے فن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے گھر کو خیر بات کہا اور مختلف شہروں میں ٹرک ڈرائیور اور رکشہ ڈرائیور، ایک ہوٹل پر ویٹر کی نوکری بھی کی۔ لالا جی ایک اچھے الیکٹریشین بھی ہیں۔ باقاعدہ گائیکی کا آغاز اکتوبر 1978 کو رحمت گرافون ہاؤس فیصل آباد میں ایک ساتھ 4 البمز ریکارڈ کروا کر کیا، جنہوں نے لالا کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ خلوی کے مشہور شعراء میں پروفیسر منور علی ملک، آڈا خان ملک سونا خان بیوس، محمد حسین بھٹی عرف مجبور عیسیٰ خلوی، بابا تھل فاروق روکھڑی، سید خورشید شاہ، ابراہیم غریب مسافر، ایس ایم صادق، افضل عاجز، صابر بھریوں، مظہر نیازی، محمود احمد، اظہر نیازی، تنویر شاہد، عتیل عیسیٰ خلوی، قتیل شفائی، اقبال سوکڑی وغیرہ شامل ہیں۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ خلوی کے گانوں کی موسیقی ترتیب دینے میں سرفہرست نوری پٹھان اور افضل عاجز شامل ہیں۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ خلوی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے صرف سرائیکی ہی نہیں بلکہ 7 زبانوں میں گایا، جن میں پنجابی، اردو، پشتو کے علاوہ اور کئی زبانیں شامل ہیں۔ ہر زبان میں ان کی ادائیگی اور انداز ایسا ہوتا جیسے وہ اسی زبان کے فطری گلوکار ہیں۔ ان کے کئی مشہور گیت جیسے بے ڈھول سانول، اٹھاں والے ٹور جان گے، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے اور ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا شامل ہیں۔ ان کے گانوں میں محبت کی سچائی، جدائی کا قرب، دیہات کی سادہ زندگی اور انسانی جذبات کی عکاسی اتنے خوبصورت انداز میں ملتی ہے کہ سننے والا اپنے دل کو ان میں شامل محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والے صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے، بھارت، افغانستان، مشرقی وسطی اور مغربی ممالک میں بھی ان کے گانے سننے والوں کے دلوں کو چھو گئے۔ تارکین وطن کے لیے ان کی آواز اپنی مٹی اور رشتوں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ ان کی شہرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک ہی سال 1994 میں اتنی زیادہ آڈیو کیسٹس ریلیز کی کہ ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام ان کی گائیکی کو کس قدر پسند کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے بھی ان کی خدمات کو تسلیم کیا۔ 1991 میں انہیں ستارہ امتیاز دیا گیا۔ یہ اعزاز ان کے فن کی عظمت اور ان کی عوامی مقبولیت کا اعتراف تھا، مگر ان کے لیے سب سے بڑا انعام ان کے چاہنے والوں کی بے پناہ محبت تھی۔ عطاء اللہ خان اپنی ذاتی زندگی میں نہایت سادہ اور عاجز انسان ہیں۔ وہ دیہاتی مزاج کے ساتھ اپنی جڑوں سے جڑے رہے اور ہمیشہ اپنی ثقافت کو فخر کے ساتھ پیش کیا۔ ان کی بیٹی لارا بتا آج دنیا کی مشہور ویژول ایفیکٹس آرٹسٹ ہیں۔ انہوں نے ہالی ووڈ کی بڑی فلموں میں کام کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ اس طرح عطاء اللہ خان کا گھرانہ فنون لطیفہ کی دنیا میں ایک نئی روایت لے کر آیا۔ اگر حقیقی پہلو سے دیکھا جائے تو عطاء اللہ خان کی گائیکی نے پاکستان میں موسیقی کے منظرنامے کو یکسر بدل دیا۔ اس سے پہلے لوگ موسیقی زیادہ تر دیہات اور میلوں ٹھیلوں تک محدود رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اسے اس انداز میں گایا کہ یہ قومی اور پھر
بین الاقوامی سطح پر بھی مقبول ہو گئی۔ ان کے گیت نہ صرف لوک شاعری کا حصہ ہیں بلکہ اردو غزل بھی انہوں نے ایک نئی عوامی شکل دی۔ ان کی آواز میں جو فطری درد اور کھنک ہے وہ سننے والوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سامعین ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسان ہو یا مزدور، طالب علم ہو یا شہری نوجوان، سب کو ان کی گائیکی اپنی کہانی سناتی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے فن کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گیتوں کے ذریعے عوامی جذبات، محرومیوں اور محبت کے قرب کو اس طرح پیش کیا کہ لوگ خود کو ان میں دیکھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گانے نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں، نئی نسل بھی ان کو سنتی ہے اور ان سے متاثر ہوتی ہے۔ عطاء اللہ خان اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا پیش کرتے ہیں۔ غربت، مخالفت اور معاشرتی دباؤ ان کے راستے میں آتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کی جدوجہد ایک مثال ہے۔ اگر کوئی عام دیہاتی نوجوان خلوص، محنت اور استقامت رکھے تو وہ دنیا بھر میں پہچانا جا سکتا ہے۔ موسیقی کے محققین کے مطابق ان کا فن محض تفریحی نہیں بلکہ ایک سماجی اور تحقیقی دستاویز ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ سرائیکی خطہ کے لوگ کس طرح محسوس کرتے ہیں، کس طرح محبت کرتے ہیں اور کس طرح محرومیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کی آواز میں وہ قرب ہے جو صدیوں پرانی جدائیوں اور دکھوں کا عکاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گانے سننے والا اپنے ذاتی تجربات اور یادوں میں کھو جاتا ہے۔ ان کے فن کی یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ عطاء اللہ خان صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ ایک عہد ہے جنہوں نے موسیقی کی تاریخ میں وہ باب رقم کیا جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سیالوی اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں۔ دیکھتے رہیے سیالوی اپڈیٹ اشرف سیالوی کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔